آج میں آپ کو ایک بہت ہی مشہور اور معروف بزرگ کا قصہ بتاتا ہوں جن کا نام مالک بن دینار ہے۔ ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا کہ کیا بات پیش آئی جس پر آپ نے آپ کی پچھلی زندگی سے توبہ کی۔ وہ کہنے لگے کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت ہی شوقین اور بہت ہی عادی تھا، ہر وقت شراب ہی میں مگن رہتا۔ میں نے ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی، مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ اس سے میری ایک لڑکی پیدا ہوئی، مجھے اس لڑکی سے بھی محبت تھی اور وہ لڑکی مجھ سے بہت قریب تھی۔ جب وہ پاؤں چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی محبت ہو گئی۔ ہر وقت وہ میرے پاس ہی رہتی، لیکن اس کی ایک عادت یہ تھی کہ جب میں شراب کے گلاس پینے کے لیے لیتا تو وہ میرے ہاتھ سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کو دل نہ مانتا۔ جب وہ 2 برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے صدمے نے میرے دل کو زخم کر دیا۔ 5 شعبان کی رات تھی، میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی، اسی حال میں سو گیا۔ اور پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سی سنی۔ میں نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا سانپ میرے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ اس کی بڑی بڑی بھیانک آنکھیں ہیں، منہ کھلا ہوا ہے اور بے تحاشا میری طرف دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا کر خوف زدہ زور سے بھاگ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ سامنے مجھے ایک بوڑھے میاں نہایت نفیس لباس، نہایت مہکتی ہوئی خوشبو ان میں سے آ رہی ہے، ملے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، یہ بہت قوی ہے، یہ میرے قابو کا نہیں ہے، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید آگے کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا، مجھے ایک ٹیلا نظر پڑا، میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ٹیلے کے پار نظر پڑی۔ اس کی دہشتناک صورت اور اس کے منظر نظر آئے۔ ان سب حالات کے دیکھنے کے باوجود اس سانپ کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی اور اسی طرح میں بھاگا جا رہا تھا کہ میں قریب ہی تھا کہ جہنم کے گڑھے میں جا پڑوں۔ اتنے میں ایک زور کی آواز مجھے سنائی دی، کوئی کہہ رہا ہے کہ پیچھے ہٹ، تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے پھر پیچھے کو دوڑا، وہ سانپ بھی میرے پیچھے کو لوٹ آیا۔ مجھے پھر وہ بوڑھے میاں سفید لباس میں نظر پڑے۔ میں نے ان سے پھر کہا کہ میں نے پہلے ہی درخواست کی تھی کہ اس سانپ سے کسی طرح بچائے، آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے میں بہت ضعیف ہوں، یہ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ سامنے یہ ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جا، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہے، ممکن ہے کہ تیری بھی کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہو جس کی مدد سے اس سانپ سے بچ سکے۔ میں بھاگا ہوا اس پر گیا اور وہ سانپ میرے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سے تاک، کھڑکیاں کھلے ہوئے ہیں، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہر کھڑکی کے 2 کیواڑ ہیں سونے کے، جن پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لد رہے ہیں، اور ہر کھڑکی پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کیواڑ کھول دو اور پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں ایسی ہو جو اس وقت اس کو اس مصیبت سے نجات دے۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی ایک دم کیواڑ کھل گئے اور پردے اٹھ گئے اور اس میں سے چاند جیسی صورت کے بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بالکل ہی پاس آ گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی نکل آؤ، وہ سانپ تو اس کے پاس ہی آ گیا۔ اس پر فوجیں بچوں کی نکل آئیں، ان میں دفعتاً میری نگاہ اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی
لگی خدا کی قسم یہ تو میرے ابا ہیں، اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پلڑے پر چڑھ گئی، اپنے بائیں ہاتھ کو میرے داہنے ہاتھ کی طرف بڑھایا، میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا اور اس نے اپنے داہنے ہاتھ کو سانپ کی طرف بڑھایا، وہ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا، پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے داہنے ہاتھ کو میرے داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی، میرے ابا جان، کیا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی ہے جھک جائے؟ یہ قرآن شریف کی ایک آیت اس لڑکی نے بیان کی۔ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا، کیا بیٹی تم قرآن شریف کو جانتی ہو؟ کہنے لگی، ہم قرآن شریف کو تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا، یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے ان کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا کہ وہ آپ کو اب جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ پھر میں نے پوچھا، وہ سفید کپڑوں میں ضعیف بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی، وہ آپ کے نیک عمل تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ وہ اس سانپ کو آپ سے دور نہ کر سکے، لیکن اتنی مدد کر دی کہ آپ کو بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگے، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، آپ کے انتظار میں ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو آپ کی سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے کاموں کو چھوڑ دیا۔ ناظرین، یہ کوئی کہانی نہیں ہے جسے سن کر لطف اٹھایا جائے، یہ سچی تاریخ ہے اللہ والوں کی، جو آج ہمارے سامنے ہے۔ کتابوں کے اندر ہم پڑھ کے دیکھیں اللہ والوں کی کتنے ایسے سچے واقعات ہیں۔ ذرا ہم ہماری زندگی پہ غور کریں کہ ہماری زندگی کس حال میں چل رہی ہے، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور کتنے اچھے کام کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک دن ہمارا بھی وقت آنا ہے، ہمیں بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ کل قیامت کے دن ہمارے گناہ ہمیں جہنم میں نہ ڈال دے۔ اللہ سے توبہ کرے، اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کرے، اپنے آپ کو اللہ والا بنا لے، نیک عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری زندگیوں کو اس کی راہ پہ، اس کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔